بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ توحید، اقسام اور فوائد۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں مبعوث فرمایا؟ جواب: انبیاء کرام علیہم السلام کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو عبادت باری تعالیٰ کی دعوت دیں اور اس ذات بابرکات سے شرک کی نفی کریں، جیسا کہ سورۃ النحل آیت 36 میں ارشاد الہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الانبیاء اخوہ ودینہم واحد، تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا ایک ہی دین ہے۔ سوال: توحید ربوبیت کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا ماننا کہ کوئی دوسرا اس کے کاموں میں شریک نہیں، توحید ربوبیت ہے، جیسے پیدا کرنا اور تدبیر کرنا وغیرہ، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ارشاد باری تعالی ہے: الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان الفاظ سے دعا کرتے تھے: انت رب السماوات والارض، تو ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ سوال: توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ جواب: تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا توحید الوہیت ہے، جیسے دعا، ذبح اور نذر وغیرہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 163 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ نے فرمایا: فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لوگوں کو پہلے پہل یہ دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ یوں ہیں: فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ سوال: توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے لیے یا اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں انہیں اس کی شایان شان اور تعویل و تکییف اور تمثیل و تعطیل کے بغیر تسلیم کرنا توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، آسمان دنیا پر اترنا اور اللہ کے ہاتھ وغیرہ۔ تکییف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا، مثلا اللہ کا ہاتھ بندے کے ہاتھ کی مانند ہے۔ تمثیل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بعین ہی مخلوق کی صفات کی طرح مانا جائے۔ تعطیل کا مطلب ہے نفی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی اس نظریے سے کرنا کہ ان کے اس بات سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے۔ نیز نفی صفات کا نظریہ رکھنے والوں کو معطلہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الشورى آیت 11 میں ارشاد باری تعالی ہے:
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة. اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف اپنی شایان شان نزول فرماتا ہے، یعنی اس کا یہ نزول مخلوق کے ہرگز مشابہ نہیں ہے. سوال: اللہ تعالی کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالی آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 5 میں اللہ تعالی نے فرمایا، الرحمن على العرش استوى. جو رحمان ہے وہ عرش پر قائم ہے. صحیح بخاری میں استوا کی تفسیر یوں ہے، وہ چڑھا اور بلند ہوا، یعنی جو رحمان ہے وہ عرش پر چڑھا اور بلند ہوا. صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ كتب کتابا فهو مكتوب عنده فوق العرش. بے شک اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی جو عرش پر اس کے پاس مکتوب ہے. سوال: کیا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے؟ جواب: اللہ تعالی دیکھنے، سننے اور علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہماری جملہ حرکات و سکنات اس کے سامنے ہے. سورہ طٰہٰ آیت 46 میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. تم دونوں ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے کہ لوگ بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے تو آپ نے فرمایا، ایھا الناس اربعوا على انفسکم انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم. اے لوگو، اپنی جانوں پر نرمی کرو، یعنی آہستہ آواز سے ذکر کرو، کیونکہ یقیناً تم ایک ایسی ہستی کو پکارتے ہو جو سننے والا اور قریب ہے اور علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے. سوال: عقیدہ توحید کے فوائد کیا ہیں؟ جواب: عقیدہ توحید کے یہ فائدے ہیں. نمبر 1، انسان دنیا میں راہ راست پر آ جاتا ہے. نمبر 2، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور نمبر 3، آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 82 میں ارشاد باری تعالی ہے، میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ تعالی کے ذمے کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، حق العباد على اللہ الا يعذب من لا يشرك به شيئا. بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا